آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہوں گی، وقت کی کمی کے پیش نظر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو موضوع ہے میرا خاندان میں اتحاد اور غلط فہمیاں دور کرنا۔ ہم سب کا تعلق بیسیکلی فیملیز سے ہے۔ مرد حضرات بھی تشریف فرما ہیں، خواتین بھی تشریف فرما ہیں۔ تو مرد کو ہمارے دین نے خاندان کا سربراہ، لیڈر بنایا ہے، اور خاتون خانہ کو گھر کی ملکہ، خاندان کی ملکہ بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سب پر بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے دین نے عائد کی ہیں۔ آج کے دور میں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان ذمہ داریوں کو اور ان حقوق و فرائض کی یاد دہانی ایک دوسرے کو کرواتے چلیں۔ اور جہاں پر جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تمام اسٹوڈنٹ، اسٹاف اور آستانہ علیہ حسین شریف کے فالوورز اور ہم سب ایک اس پلیٹ فارم پر آج جمع ہیں، تو یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں پر نظر دوڑائیں۔ A reminder of rights of relatives, unity and how Islam guides us to maintain peace in families۔ رشتہ داروں کے حقوق، اتحاد اور اسلامی رہنمائی پر ہم ایک یاد دہانی کروانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، خاندان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کا تعلق ایک خاندان سے ہے، تو یہ خاندان اللہ پاک کی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ یہ محبت، مدد، سپورٹ اور رہنمائی کا، گائیڈنس کا ایک ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے، غلط فہمیاں اکثر پیدا ہو جاتی ہیں، جو خاندانوں میں تقسیم کا، خاندانوں میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ Fear Allah, through whom you ask one another, and the worms that bore you. Indeed, Allah is ever over you an observer۔ ڈرو اللہ سے جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو۔ رشتوں میں، رشتہ داریوں میں تقوی اختیار کرو، یعنی رشتوں کی پاسداری کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے رشتہ نبھاتے وقت ہمیں اللہ پاک کا ڈر اپنے دل میں محفوظ رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تقوی جب ہم اختیار کریں گے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، تو یقیناً ہم کسی بھی غلطی، کسی بھی جھگڑے یا کسی بھی بگاڑ کا باعث بننے سے گریز کریں گے اور اس سے بچ جائیں گے۔ بے شک تمام رشتے ہیں، والدین کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، یا تمام خاندان یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کی امانت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی رشتہ ہے انسان خود سے کم بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ہمیں عنایت کیے ہیں، تو لہٰذا ان میں ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، ان رشتوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضرور پیش نظر رکھیں گے۔ The person who breaks the bond of kinship will not enter the paradise۔ جو شخص بھی قطع رحمی کرے گا، رشتے کو توڑے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی قطع رحمی کرے گا، تعلق کو توڑے گا، تعلق کو ختم کرے گا، وجہ اس کی جو بھی ہو، چاہے جو بھی وجہ ہے، آپ کو کوئی بھی شکوہ ہے، لیکن آپ کو تعلق یا رشتہ ختم نہیں کرنا، ہر صورت میں اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ A believer is to another believer like a building whose parts supports each other۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کے حصے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ سے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ہمیں کتنی خوبصورت رہنمائی ملی ہے کہ ہمارا آپس میں مل جل کر خاندان کے رشتوں سے نباہ کرنا، رشتہ داریوں کو نبھانا، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا اور رشتوں کو قائم دائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور اللہ کی رسی کو جب مضبوطی سے تھام لیا جائے
تو یقیناً نااتفاقی سے ہم بچ جائیں گے۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ میں عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، تو آپ ایک بلڈنگ کو دیکھ لیں کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ بھی غائب کر دی جائے تو وہ بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہی مثال ہم مومنین کی، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی ہے کہ اگر ہم خاندان میں نااتفاقی اور جھگڑوں اور فساد میں پڑیں گے تو ہم بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ The believers are brothers, so make peace between your brothers and remain conscious of God, so that you may receive mercy. تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم آپس میں صلح اور دوستی سے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں مس انڈرسٹینڈنگز کو ریزالو کرنے کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، رشتہ نہ توڑو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور پھر حسد کرنا، ان سب چیزوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں رہنمائی دی گئی ہے کہ ان سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان اٹرنل ویلیوز جو لائف چینجنگ رولز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے فارگیو اینڈ اوور لک، معاف کریں اور درگزر کریں۔ بہت خوبصورت اور اتنا ایزی پوائنٹ ہے، سم ٹائمز مشکل بھی لگتا ہے، لیکن آپ اگر یہ رول اپناتے ہیں، اس اصول کو اپنی لائف پر لاگو کرتے ہیں تو آپ کی لائف بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ and those who forgive people and Allah loves the doers of good۔ اللہ پاک نے احسان کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک سے پیار اور رضا کی خاطر آپ اگر دوسروں کو ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ آپ لوگ اپنائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کمیونیکیٹ آنیسٹلی، ایمانداری سے بات کریں۔ جب آپ بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، جس کے ساتھ بھی آپ کا کلیش چل رہا ہے، آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، تو جب اس سے بات کریں تو ایسے کریں کہ آپ کے دل میں آنیسٹی ہو، آپ کی باتوں میں آنیسٹی ہو، دیانتداری ہو، سچائی ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور دل میں سے وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل دل صاف کر کے بات کرنی چاہیے۔ پھر تیسرا پوائنٹ پرے فار ایچ ادر، یہ بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، یعنی یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں اضافے کے لیے اس دعا کو جب اپنائیں گے تو ہمارے راستے آسان ہو جائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ تعلقات نبھانا اور محبت کے اصولوں پر اور معافی کے اصولوں پر چل کر آسانی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ تمام اصول ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی کایا پلٹ دینے والے اصول ہیں، لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گی کہ ضرور ان کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں فالو کریں۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، whoever believes in Allah and last day should uphold the ties of kinship۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رشتے جوڑے اور رشتہ داری کو نبھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ان رشتوں کا احترام نصیب فرمائے۔ جو مرد حضرات ہیں، بالخصوص ہر فیملی کا مرد جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، وہ خاندان کے لیے چھت کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ بینگ اے وومن، بینگ اے لیڈی، انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے، کیونکہ چھت کا جو رول ہوتا ہے، ہر سرد اور گرم برداشت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہر طرح کی رسپانسبلٹیز اٹھاتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ ہمیں اپنے خاندان کے سربراہ کو، تمام مردوں کو، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہیں، بڑے بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، ان کو رسپیکٹ دینی ہے اور ہمیشہ ان کو احترام دینا ہے اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا ہے، ٹیک کیئر کرنا ہے۔ اور جب خواتین کی طرف بات جاتی ہے تو خواتین بھی ایک ایسا جنہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، تو وہ نرمی اور شفقت مانگتی ہیں اور کچھ نہیں مانگتی، تو لہٰذا
ان کے حقوق میں ان 2 رولز کو بشمول کیا جائے تو انشاءاللہ یہ دونوں آئی تھنک ہمارے لیے یہ دونوں طرف سے جو ہے نا دونوں کیٹیگریز کے لیے ایزی ہو جائے گا.